السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم ہماری اتاری کتاب قرآن مقدس پر کسی آیت پر کسی صورت پر شک کرتے ہو اور تمہارا شک درست ہے تو تم تمام مددگاروں کو حمایتیوں کو بلا لو اور اس قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بنا کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج تک اسلام کے خلاف اسلام دشمنوں نے بہت سارے پروپیگنڈے کیے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے۔ لوگوں کے دلوں سے، خاص کر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کم کرنے یا اسلام کو بالکل نکال دینے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں، ناکام پے ہم کوششیں کی گئیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اسلام کو بلند کیا نہیں جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبیوں کی بنیاد پر اسلام خود بخود دن بدن ہر چہار دانگ عالم میں مشہور سے مشہور ہوتا چلا جاتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو نیچ دکھانے کے لیے اور اسلام کو پستی کی طرف لے جانے کے لیے، اسلام کے خلاف آنکھ بھڑکانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اگر انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ تو قریباً 1500 سال سے یہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے۔ آج تک کسی بھی ریلیجن کے کسی بھی انسان نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں مہارتیں صرف مسلمان حاصل نہیں کرتے، نان مسلمز میں یہودی، کرسچن، بہت سارے ریلیجن کے لوگ عربی زبان کے بھی ماہر ہیں۔ تو پوری ٹیم مل کر کے پوری دنیا کی تمام طاقتیں جھونک دیجئے، تمام طاقتیں مل جل کر کے اس قرآن مقدس کی بہت بڑی بات ہو گئی، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دو اور کہہ دو کہ چونکہ یہ انسانی کتاب ہے، اور جب کوئی کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس جیسی کتاب بنائی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ قرآن مقدس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت ہم نے بنا دی، آج تک تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانی کتاب ہے نہیں۔ جب یہ انسانی کتاب ہے نہیں تو یقیناً یہ رحمانی کتاب ہے، یقیناً اس کا نازل کرنے والا کوئی ایسا وجود ہے، ایسی ذات ہے کہ جو ذات اور جو وجود پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ آج کل ایتھسٹ، جو لوگ خدا کے وجود کا منکر ہیں، خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو ہم آنکھوں سے دیکھ کیوں نہیں پاتے، چھو کیوں نہیں پاتے، ٹچ کر نہیں کیوں پاتے، آمنے سامنے بالمشافہ بات کیوں نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کی یہی دلیل ہے کہ جو چیز نظر آئے گی اسی کو مانا جا سکتا ہے، تو آپ کے دماغ میں عقل ہے، سوچ ہے، آپ عقل کو کیوں نہیں دیکھ پاتے، شعور کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یہ بجلیاں جلتی ہیں، تار کے ذریعے سے بجلیاں ہیں نا، تو آپ کرنٹ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کرنٹ دیکھ نہیں پاتے، مگر کرنٹ کے ذریعے سے جلنے والا بلب آپ ضرور دیکھ پاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے کرنٹ کو دیکھ نہ پانا کرنٹ کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ دیکھیے، خاص کر کے ابھی کے دور میں خدا کے وجود کے منکرین زیادہ تر مسلمانوں کے نام سے ہی نکل پڑے ہیں، حالانکہ یہ نام جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، مثلا جاوید اختر، اس طرح کے جو اس قسم کے جو کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، تو یہ صرف نام دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے وجود کا انکار کر دینے ہی سے وہ انسان مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، ایسے وہ کسی بھی دھرم کا انسان نہیں ہے۔
بلکہ اس کا ایک الگ ہی دھرم ہے خدا کے انکار کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، خدا یقیناً موجود ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سوچیں۔ ان کا ایک سوال یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر خدا ہوتا تو ہم لاجیکلی طور پر ہم دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ تو دیکھ پانے ہی سے آپ خدا کے وجود کو مانیں گے، نہیں دیکھ پانے سے آپ نہیں مانیں گے۔ تب تو بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ نہیں پاتے، صرف آپ سنتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ دیکھ نہیں پاتے، بلکہ کبھی دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو کیا ان چیزوں کا آپ انکار کر دیں گے؟ تو دیکھ نہ پانا یہ انکار کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، سائنٹیفکلی یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، یہ نظام خود سے چل رہا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے کسی خالق کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علت کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا حادث ہے۔ حادث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، پھر بعد میں ختم ہو جائے گا۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ وجود تین طرح کے ہیں، ایک تو ممکن، ایک ہے محال، ایک ہے موجود، واجب۔ ممکن جو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، محال جو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور واجب جس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دنیا، یہ پورا نظام، یہ کائنات کا جو سارا نظام ہے، یہ سارا کا سارا، یہ سارے کے سارے نظام، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، جو ہو بھی سکتے تھے، نہیں بھی ہو سکتے تھے۔ ہوا اس لیے کہ اس کو وجود دیا گیا، اگر وجود نہیں دیا گیا ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ عالم اور عالم کا سارا نظام متغیر ہے۔ متغیر یہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ہم بچے تھے، جوان ہوئے، اب بوڑھے ہو رہے ہیں۔ موسم کا یہ بدلتا ہوا، یہ ہر سال میں طرح طرح کے مواسم کا آنا، پودا سے بڑا پیڑ کا ہونا، پھل لگنا، یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں تبدیلی ہی تبدیلی ہے، بدلاؤ ہی بدلاؤ ہے۔ اور جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ حادث ہے، اور جو چیز حادث ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی ایک ایسی چیز دکھائیے کہ جس میں یہ باتیں نہ ہوں، جس کے اندر یہ صفت نہ پائی جاتی ہو، بدلنے والی صفت۔ آپ اس قانون کو یاد رکھیے کہ جس چیز کے اندر چینجنگ آئے گی، جس چیز کے اندر بدلاؤ آئے گا، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور جس چیز کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کو کسی نے نہ کسی نے ضرور کیا ہے۔ آپ دیکھیے مہنگا سے مہنگا کمپیوٹر، ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی پوری دنیا میں مشہور ہے نا، سب کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے، بڑے بڑے عقلا کو، بڑے بڑے مائنڈڈ انسان کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود اس میں بھی تبدیلیاں ہیں، اس میں بھی چینجنگ ہے۔ پرانی سے پرانی عمارتیں، مضبوط سے مضبوط ترین عمارتوں کو آپ دیکھیے، کتنا بدلاؤ ہے۔ آسمان میں تبدیلیاں ہیں، چاند سورج میں بدلاؤ ہے، یہ ندی نالے، یہ پیڑ پودے، تمام چیزوں میں تبدیلیاں ہیں، خود انسانوں میں تبدیلیاں ہیں، گھروں میں بدلاؤ ہے۔ یہ تمام بدلاؤ تبدیلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کبھی نہیں تھی، ہوئی، پھر بعد میں ختم ہو جائیں گی۔ یہی لاجک ہے، یہی قانون ہے۔ مگر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی چیز حادث ہے وہ خود سے حادث نہیں ہو سکتی، نہیں تھی، ہو گئی، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، آپ بہت بڑے مائنڈڈ ہیں، آپ بہت بڑے ذہین و فطن ہیں، آپ اپنے وجود کو پہچان جائیے۔ اگر آپ اپنے وجود کو پہچان جائیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی آپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا آپ اچانک اتنا مائنڈڈ انسان پیدا ہو گئے، خود سے آ گئے، ٹپک گئے؟ آپ کہیں گے ماں باپ سے آئے، تو آپ کے ماں باپ کو تو پھر کسی نے جنم دیا، ان کے ماں باپ کو پھر کسی نے جنم دیا۔ یہ سلسلہ یا تو چلتا رہے گا، اور یہ محال ہے کہ یہ سلسلہ تبالد چلتا رہے، کہیں جا کے رکے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں اس کی لاسٹنگ ہے، اور ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تبالد کا سلسلہ، یعنی پیدا ہونے کا یہ سلسلہ جا کر کے حضرت آدم تک ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو پھر تو وہی سوال ہو گیا کہ حضرت آدم جس طرح، حضرت آدم و حوا جس طرح
ہمارے توالد و تناسل کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، علت ہے، تو وہ بھی تو بظاہر ہماری ہی طرح آنکھ منہ ناک کان والے، تو ان کا بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا نا. تو اب پھر اگر آپ سلسلہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان کے بھی کوئی ماں باپ ہے، تو پھر آپ کو یہ سلسلہ چلتا رہنا ہوگا، پھر کہیں جا کے رکے گا نہیں، تو پھر یہ محال ہے. تو ماننا پڑے گا کہ کہیں ایک جگہ رک جانا پڑے گا. جب رک گئے، آپ جہاں بھی رکیے، تو جس چیز کی اسٹارٹنگ ہے، جس چیز کا آغاز ہے، آغاز یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے وجود دیا ہے، وہیں سے اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور جس نے اسٹارٹ کیا ہے وہی تو ہے خالق، وہی تو ہے موجود، وہی ہے وجود باری. اس کو آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اللہ رب قدیر ہمیں عقل عطا فرمائے. اللہ کے وجود کو ماننے، خالی یہ ماننا کام نہیں ہے، ہمارا اس پر ایک ججمنٹ ہے، ایک ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، وشواس ہے کہ اللہ کا وجود ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کا جو ہم نے جو نظام بنایا ہے، ہمارا بنایا ہوا نظام سسٹمکلی طور پر کبھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم سدھارتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، پھر کبھی گڑبڑا جاتا ہے. مگر خدا کا بنایا ہوا نظام، زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ ندی نالے، یہ سارا جو نظام چل رہا ہے نا، وہاں کوئی ہم جیسا انسان نہیں چلا رہا ہے، چلانے والا ہے. تو اگر ہمارا بنایا ہوا نظام ہمارے حساب سے چل سکتا ہے، تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے نظام یقین اللہ کے حساب سے چلتا ہے، اور ہم بھی اللہ کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نظام کا ٹھیک ٹھاک چلنا، زمین و آسمان، چاند ستارے وغیرہ، ان تمام نظاموں کا خود سے موجود ہونا تو پاسبل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں تبدیلیاں ہیں، چینجنگ ہے. تو یقیناً